الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ ایام حج کے دن گزر رہے ہیں، حج کے ایام، حج کے دن۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے ہماری بات چل رہی ہے کہ جن کی قربانیوں اور جو ہے اللہ کی عبادات اور توحید پر ڈٹے رہنے کی جو مثالیں تھیں، اللہ نے ان کو مومنوں کے لیے مشعل راہ بنا دیا۔ ان کے وہ کام جو انہوں نے صرف اللہ کی رضا کی خاطر کیے، اللہ نے تا قیامت امت محمدیہ کے لیے وہ کام عبادت کے کام بنا دیے۔ اور یہ مقام و مرتبہ ایسے نہیں ملا، بلکہ بہت ہی سخت قسم کے امتحانات سے گزرے ابراہیم علیہ السلام، اور ان امتحانات پر صبر کیا۔ اللہ نے جتنی آزمائشیں بھیجیں ان سب پر صبر کیا، تو اللہ نے اس صبر کا یہ صلہ عطا فرمایا کہ ان کے ایک ایک عمل کو تا قیامت امت محمدیہ کے لیے عبادت بنا دیا گیا۔ توحید کے حوالے سے اس قدر غیرت مند تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہ اس اکیلے رب کی خاطر پوری قوم سے ٹکر لینی پڑی، پیچھے نہیں ہٹے۔ خاندان سے، کنبے قبیلے سے، والدین سے دشمنی مول لینی پڑی، پیچھے نہیں ہٹے۔
حتیٰ کہ قوم اور برادری کے لوگوں نے جس طرح سے وہ ظلم زیادتی کر سکتے تھے انہوں نے کیا، آپ پیچھے نہیں ہٹے۔ وجہ ایک اللہ کی توحید تھی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ انعام میں فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نمازیں، میری قربانی، میری زندگی، میری موت ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اکیلے اللہ کی عبادت کروں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، اور میں وہ پہلا انسان ہوں جو اللہ کی ذات پر مکمل کامل ایمان رکھتا ہے اس قوم اور برادری میں۔ پچھلے جمعے میں آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا کچھ حصہ سنا کہ جس میں انہوں نے اپنی قوم قبیلے والوں سے تنگ آ کر ان کے شرک و بدعت کو برداشت نہ کرتے ہوئے، ہر انسان کی برداشت ایک لمٹ ہوتی ہے، جب معاملہ برداشت سے باہر چلا جائے پھر انسان ایک بڑا قدم اٹھاتا۔ وہ قدم یہ تھا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، یہ جو تمہارے معبود ہیں نا، جن کو تم نے کرنی والا، بھرنی والا، بیڑے پار لگانے والا، مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، دستگیر، جو کچھ بھی تم نے بنا رکھا ہے، میرا ان کے متعلق کچھ منصوبہ ہے، ان قریب میں ان کے ساتھ کروں گا جب تم لوگ یہاں نہیں ہوگے۔ وَتَاللَّهِ، اور اللہ کی قسم، یہ کیا کھائی؟ قسم کھائی ابراہیم علیہ السلام نے، وَتَاللَّهِ، واللہ، باللہ، تاللہ، یہ اللہ کی قسمیں ہیں۔ جب کوئی کہے نا واللہ مطلب اللہ کی قسم، یا کوئی کہے باللہ اس کا معنی بھی کیا ہے؟ اللہ کی قسم۔ کوئی کہے تاللہ اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ اللہ کی قسم۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا وَتَاللَّهِ، اور مجھے اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، تمہارے یہ جو معبود ہیں میں ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی چال چلوں گا، بعد ان تولوا مدبرین، جب تم ان سے دور ہووگے، تم ان کے قریب ہوگے تو کسی نہ کسی لڑائی جھگڑے کا سبب بنے گا معاملہ، جب تم نہیں ہوگے تو ان کے ساتھ میں کچھ ایسا ضرور کروں گا کہ تم واپس پلٹو تو تمہیں کچھ نہ کچھ عقل اور شعور آ جائے۔ یہی ہوا۔ اب یہ بات جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے، کچھ لوگوں نے یہ بات سن بھی لی، اور لامحالہ انہی لوگوں سے ہی تو کہا تھا۔ قوم جب واپس آئی دیکھا فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، قوم واپس آئی دیکھا تو خداؤں کے، معبودوں کے، مشکل کشاؤں کے، حاجت رواؤں کے، ڈوبی ہوئی کی تارنے والوں کو، بگڑی بنانے والوں کو، بیٹے بیٹیاں دینے والوں کو، خوشیاں دینے والے، غموں کو ٹالنے والوں کو جب انہوں نے دیکھا تو ان کی حالت ہی بری ہو چکی تھی، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ کون؟ وہ جو ان کے بہت کچھ کرنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا تھا اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ جو تم نے چھوٹے بڑے معبود بنا رکھے ہیں، کوئی یہاں ہے، کوئی وہاں ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی کسی شکل کا، کوئی کسی شکل کا، یہ کیا بیماری ہے؟ کیا شے ہے یہ؟ مجھے تو ان کی سمجھ نہیں آ رہی، تمہیں کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ تو کہنے لگے قالوا وجدنا علی آباءنا لہا عابدین، یہ جو کچھ بنا ہوا ہے نا یہ ہم نے نہیں بنایا، ہمارے والد نے، ہمارے دادا نے، یعنی ہمارے آباء و اجداد کی پیداوار ہیں۔ کون؟ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، یہ کن کی پیداوار ہے؟
ہمارے آباء و اجداد کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، وہ ان کی عبادت کرتے تھے تو ہم بھی وہی کرتے، ہم کو نیا کام تو نہیں کر رہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، مجھے لگتا ہے پھر تم بھی اور تمہارے باپ دادا سب کے سب کس میں تھے؟ گمراہی میں تھے۔ کیوں گمراہی میں تھے؟ جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، انہی کو تم اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو، تو تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ اجئتنا بالحق، کیا تیرے پاس حق آ گیا ہے؟ ام کنت من اللاعبین، یا تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ تجھے اگر غلط نظر آتا ہے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ تیرے پاس حق آ چکا ہے۔ اگر تیرے پاس حق ہے تو وہ ہمیں بتا، اگر تیرے پاس حق نہیں ہے تو دوسرا مقصد اس کا صرف ایک ہی بنتا ہے کہ ام کنت من اللاعبین، پھر تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے، یعنی تو بھی ان کو نہیں مانتا اور ہم ان کو مانتے ہیں، تو تو ہمارا مذاق اڑا رہا ہے۔ اگر اس کے مقابلے میں تیرے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ لا۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب میں تمہارے خداؤں کے متعلق ایک ایسا کھیل کھیلوں گا کہ جب تم واپس لوٹو گے تو کچھ بہتری پاؤ گے۔ کیا کیا؟ فجعلہم جذاذا، توڑنا شروع کر دیا، اور سورہ صافات میں اللہ نے فرمایا کہ وہ جا کر پوچھتے کہ تم کھاتے کیوں نہیں، پیتے کیوں نہیں، سنتے کیوں نہیں، بولتے کیوں نہیں؟ کن سے کہا؟ قوم کے ان بنائے ہوئے معبودوں سے جا کر ابراہیم علیہ السلام باتیں کر رہے ہیں کہ یہ تمہارے سامنے کھانا پڑا ہے کیوں نہیں کھا رہے، یہ پانی پڑا ہے کیوں نہیں پی رہے، یہ شربت پڑا ہے کیوں نہیں پی رہے ہو؟ یار تم کم از کم تم کھاتے پیتے نہیں ہو تو مجھ سے بات چیت تو کرو۔ تو کوئی جواب آگے سے نہیں آیا۔ جب جواب نہیں آیا تو غیرت اللہ کی توحید کے حوالے سے تو پہلے سے تھی، اب اور پختہ ہو گئی، بس پھر تہس نہس کر دیا۔ قوم جب واپس آئی دیکھا تو بری حالت ہو چکی ہے، کہنے لگے کہ وہ بڑا ظالم تھا جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کیا، بڑا ظالم انسان تھا۔ عقل پہ جب پردہ پڑ جائے نا، مشرک کی عقل پہ جب پردہ پڑ جائے، اسے توحید کی سیدھی سادی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اتنا پردہ ان کی عقل پہ پڑ چکا تھا کہ جن سے وہ اپنی مشکلات حل کرواتے تھے ان کی مشکل حل کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اب تو ان کو عقل آ جانی چاہیے تھی نا کہ ہم تو ان کے سامنے اپنی حاجات پیش کرتے ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ ان کی بھی کسی نے ایسی کی تیسی کر دی تو یہ ہمارے متعلق کیا کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی عقل نہیں آئی۔ کہنے لگے جنہوں نے ہمارے خدا کے ساتھ ایسا کیا ہے نا، وہ یقیناً بڑا ظالم انسان ہے، اس کو ذرا بھی رحم نہیں آیا کہ ہمارے خداؤں کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کچھ بھی اس کو رحم نہیں آیا۔ جب یہ باتیں کرنے لگے نا تو وہ جو چند لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی بات کو سن لیا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا جب تم لوگ یہاں نہیں ہوگے تو میں تمہارے خداؤں کے ساتھ کچھ کھیل کھیلوں گا، ان کو بات یاد آ گئی۔ وہ کہنے لگے یار ہمارے ایک ذہن میں بات آ رہی ہے کہ ہمارے ان خداؤں کے ساتھ یہ حالت کرنے والا جو ہے نا، ہمیں لگتا ہے ابراہیم ہے، کیونکہ اس کو ہم نے ایسی ایسی باتیں کرتے ہوئے سنا تھا۔ کہا اچھا یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ابراہیم جاؤ جلدی کرو اس کو لے کر آؤ اور قوم کو جمع کرو، ساری قوم جمع ہو جائے۔ قوم ساری جمع ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام پیش کیے گئے۔ کہا ابراہیم انت فعلت ھذا بآلہتنا، یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا ایسا تم نے کیا؟ کہا نہیں، یہ ان سے پوچھو نا، جن کے ساتھ یہ ہو چکا ہے ان سے پوچھو کس نے کیا۔ اچھا چلو وہ تو ٹوٹ چکے، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے، ختم ہو چکے، یہ جو تمہارا بڑا بیٹھا ہوا ہے نا اس سے پوچھ لو، کلہاڑا بھی اسی کے کندھے پہ ہے، اس سے پوچھ لو کہ اس نے تو نہیں کیا۔ اگر تمہارے اندر کچھ عقل ہے تو پوچھو نا۔
تو وہ کہنے لگے فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، دل نے نا ایک مرتبہ انگڑائی لی، دل نے جھرجھری کھائی اور وہ ملامت کرنے لگا ان کے اپنے جسم کو، ان کے نفس کو کہ یار ابراہیم اس بات میں سچا ہے، ظالم تو تم ہی ہو۔ یہ جب کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے نا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا نیکی کیا ہے تو آپ نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی یہ ہے کہ تم کسی کے ساتھ اچھے سلوک سے، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، یہ نیکی ہے۔ والاسم ما حاک فی صدرک، گناہ یہ ہے کہ جس کام کو کرنے سے پہلے یا کرنے کے بعد تمہارے دل میں کھٹکا پیدا ہو جائے، تمہارا دل وہاں کھٹک جائے، تمہارے دل کے اندر یہ خیال آ جائے کہ اگر میرے اس کام کی خبر کسی کو ہو گئی تو لوگ کیا کہیں گے۔ جب یہ بات تمہارے دل میں آ جائے نا تو سمجھ لو یہی گناہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ یہ نیکی اور گناہ کی پہچان بتائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نیکی کرتے وقت انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ آپ سب یہاں جمعہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، کسی کے دل میں کوئی پریشانی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں مجھے کوئی دیکھ نہ لے؟ کیا خیال؟ نماز سے پہلے یا نماز کے بعد آپ ذکر و اذکار کرو گے، اللہ سے دعا کرو گے، کوئی کسی کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ کوئی مجھے تلاوت کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے نہ دیکھ لے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ نیکی ہے۔ یہی اگر میں جاتے ہوئے اپنی چپل چھوڑ کے جان بوجھ کر کسی اور کی چپل اٹھانے لگوں تو ادھر ادھر دیکھوں گا کہ اگر کسی نے دیکھ لیا جس کی چپل ہے تو مجھے بولے گا قاری صاحب تم میری چپل چوری کر رہے ہو۔ یہ دل میں کیا آ گیا؟ کھٹکا آ گیا، اسی کو برائی کہتے ہیں۔ تو یہ کھٹکا ان کے دل میں بھی آیا۔ فرجعوا الی انفسہم، یوں اپنے آپ کو سر جھکا لیا اور کہنے لگے انکم انتم الظالمون، ابراہیم صحیح کہہ رہا ہے، تم ہی ظالم ہو کہ تمہیں عقل نہیں آ رہی، جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، جو اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر سکے، وہ تمہارے کس کام کے؟ یہ ان کی دل نے ان کو جھنجھوڑا، لیکن پھر وہ جو شیطان تھا نا وہ غالب آیا۔ اس نے کہا دیکھو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جس طرح کوئی سویا ہوا ہو نا، کوئی آدمی سویا ہوا ہو، اچانک اس پہ حملہ کر دیا جائے تو بھلا وہ کیا اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ تو تمہارے خداؤں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے، ہو سکتا ہے اس وقت ان کے آرام کا ٹائم اور ابراہیم نے ان پہ حملہ کر دیا۔ یہ وسوسہ جب خیال دل میں آیا نا تو کہنے لگے نہیں 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 ابراہیم، یہ تو تجھے بھی پتا کہ یہ بولتے نہیں ہیں، ہم ان سے کس سے پوچھیں؟ اس سے پوچھیں، اس سے پوچھیں، اس سے پوچھیں، جو آدھا آدھا ہو چکا ہے اس سے پوچھیں، جس کے 4 ٹکڑے ہو چکے ہیں اس سے پوچھیں، یا جو بڑا سردار بیٹھا ہوا ہے اس سے پوچھیں۔ ان میں سے کسی نے کچھ نہیں بتانا، یہ تو تجھے بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے، یہ بولنے والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا، فرمایا پھر بھی تمہیں عقل نہیں آئی؟ جو بول نہیں سکتے، بچا نہیں سکے اپنے آپ کو، کچھ کر نہیں سکتے، تم بھی کہہ رہے ہو یہ کچھ نہیں کر سکتے، تم یہ بھی کہہ رہے ہو یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، تم یہ بھی کہہ رہے ہو یہ بولتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، پھر بھی تم ان کی عبادت کرتے ہو، یا تمہیں نفع بھی نہیں پہنچا سکتے، نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، تمہیں نفع نقصان تو دور کی بات اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتے، تمہاری عقل ماری گئی۔ دل کے اندر غیرت پھر بھی نہیں آئی، کہنے لگے بات سنو، لکڑیاں جمع کرو، یہ اب حد سے معاملہ گزر رہا ہے، حد سے معاملہ گزر رہا ہے، یہ جو ہے نا اب حد سے بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسا کرو لکڑیاں جمع کر کے ابراہیم کو زندہ جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ قالوا حرقوہ، کہنے لگے اس ابراہیم علیہ السلام اس کو زندہ جلا دو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ مدد کرنا کیا ہے؟ کہ ان کی پھر ٹچ مرمت کرو، ڈینڈنگ وینڈنگ کرو ان کی، کسی کا ناک ٹوٹ گیا تو وہ لگاؤ، بازو کٹ گیا تو وہ لگاؤ، سر پھٹ گیا تو وہ سی دو،
وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ بھلا اتنی بھی کوئی غیرت سے گری ہوئی قوم ہوتی ہے؟ آپ نے کبھی دیکھی؟ جس کے سامنے اتنا کھلا واضح پیغام آ جائے، وہ پھر یہ کہے کہ تم اپنے خداؤں کی مدد کرو اور ابراہیم کو سزا دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم کے اندر ایمان اور غیرت نام کی چیز کبھی پاس سے ہی نہیں گزری۔ یہی حال آج کے نام نہاد موحد کا بھی ہے، جو اپنے آپ کو بڑا متقی، پرہیزگار، اولیاء کا ماننے والا، بزرگوں کا ماننے والا، احترام کرنے والا کہتا ہے نا، اس سے جا کر پوچھو کہ یہ انسان جو آج جس کے اوپر اتنے بڑی بلڈنگ بن چکی ہے، لوگ مجاور بن کے بیٹھے ہیں، چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، منتیں مانی جا رہی ہیں، نظریں چڑھائی جا رہی ہیں، لوگ پتہ نہیں کیا کچھ وہاں کہہ رہے ہیں۔ یہ ابھی پچھلے دنوں ابھی بھی طوفان کی کنڈیشن چل رہی ہے نا، کہ ابھی کبھی آ رہا ہے کبھی جا رہا ہے، ساحل سے اتنے 100 کلومیٹر دور ہے، ٹھٹا سے اتنا، سجاول سے اتنا، فلاں فلاں، ٹھیک ہے، اتنے اتنے کلومیٹر پر یہ کیا ہے، سمندر میں طوفان جو ہے وہ اتنے ساحلوں سے اتنا فاصلے پر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ آج بھی زندہ ہیں۔ آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں، اللہ کی قسم آپ کو سنتے ہوئے شرم آئے گی کہ یہ مسلمان ہے۔ کوئی کہے گا جب تک یہ کلفٹن کے اوپر عبداللہ شاہ غازی کا یہ ہاتھ موجود ہے، سمندر تو کیا اس کے باپ کی بھی جرت نہیں ہے جو کراچی سے ٹکرا سکے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی آپ کو کہتا ہوا نظر آئے گا سندھ کے اندر نا، ٹھٹا سے تقریباً 35 کلومیٹر پہلے یہ گھاروں سے روڈ جاتا ہے اندر کی سائڈ سے، وہاں اسی طرح ایک بنا ہوا 5 منزلہ ایک بہت بڑی سرکار ہے داتاری کے نام سے۔ کچھ اس کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ ٹھٹا میں طوفان کو آنے کی جرت ہی نہیں ہے کیونکہ داتاری زندہ باد۔ کینجر جھیل میں چلے جائیں تو جھیل کے اندر ایک اونچی جگہ بنی ہوئی ہے اور اس کے اندر 2 قبریں ہیں جھیل کے اندر۔ میں ابھی پچھلے دنوں وہیں تھا، گیا ہوا تھا اس طرف، تو جھیل کے اندر ایک جگہ بنا کے اس پہ 2 قبریں بنا دی گئیں۔ ان کے متعلق لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس جھیل میں پانی نہیں بڑھ سکتا، طوفان نہیں آ سکتا جب تک یہ 2 ہستیاں موجود ہیں، اور کنڈیشن یہ ہے کہ وہ پانی ان ہستیوں کے اوپر سے گزر رہا ہے اللہ کے فضل سے۔ کینجر جھیل میں اس قدر طغیانی آئی ہوئی ہے کہ وہ جو 2 سرکاریں وہاں موجود ہیں جزیرے کے ساتھ، ٹاپو کے ساتھ، ان سرکاروں کے اوپر سے اللہ کے فضل سے پانی سیر کر رہا ہے۔ مجھے بتائیں اس قوم میں اور اس قوم میں کوئی ایک رتی برابر مجھے فرق دکھا دیں۔ وہ بھی کیا کہتی تھی کہ یہ بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، تم ابراہیم کو سزا دو اور ان کی مدد کرو۔ آج بھی یہی کچھ کہا جا رہا ہے۔ ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے یہ بند جو لگائے ہوئے ہیں اونچے کریں، کہیں ایسا نہ ہو درگاہوں کو نقصان پہنچے، درگاہوں کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ حکومت سے مطالبہ ہے کہ جہاں جہاں جھیلیں ہیں، جہاں جہاں ساحلی پٹی ہے، وہاں بند اونچے کر دیے جائیں تاکہ درگاہوں کو نقصان نہ پہنچے۔ ایک طرف کہتے ہو یہ درگاہوں والے طوفان اور سمندر کے اندر طغیانی کو نہیں بڑھنے دے سکتے، دوسری طرف حکومت سے مطالبہ کر رہے ہو کہ ان کو تحفظ دو۔ تمہارے درمیان اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے درمیان کوئی ایک بال برابر بھی فرق ہے تو بتا دو۔ وہی بات جو میں نے شروع میں عرض کی کہ جب غیرت ایمانی ختم ہو جائے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھ سے پچھلے تمام انبیاء نے فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر حیا باقی نہ رہے نا، پھر جو جی میں آتا ہے کرو۔ جب غیرت تمہاری ختم ہو جائے، فاصنع ما شئت، جو تمہارے جی میں آتا ہے کرو، اب کوئی پرواہ نہیں۔
یہی کچھ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ ایک بڑی لکڑی جمع کی، بڑا اس کا پہاڑ بنایا اور لمبی ایک توپ بنائی جس میں ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے اس آگ کے اندر ڈالا گیا، اور خوش ہو گئے کہ ہمارے خداؤں کا قاتل اپنے انجام کو پہنچا۔ ہمارے خداؤں کا قاتل ہے کون؟ ہمارے خدا ہیں کون؟ ہمارے معبود ہیں کون؟ ہمارے نفع نقصان کے مالک، اور ان نفع نقصان کے مالکوں کو نقصان پہنچانے والا اپنے انجام کو پہنچا۔ کچھ سمجھ میں آتی ہے؟ غیرت کسے کہتے ہیں؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو ابراہیم کو سزا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ اللہ کی چال بڑی زبردست چال ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، کئی مقام پہ اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ بھی چال چلتے ہیں، اللہ بھی چال چلتا ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کی چال بڑی زبردست ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے بڑی آگ ایسی تیار کی کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام جاتے ہی جو ہے وہ خاک ہو جائیں۔ اللہ کی منشا کچھ اور ہے۔ وہ آگ بھی کس کی مخلوق ہے؟ بتائیں، آگ کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی۔ وہ آگ جن لکڑیوں سے جلائی گئی ہے وہ لکڑیاں کس کی مخلوق ہیں؟ اللہ کی۔ اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا، ہم نے آگ سے کہا اے ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ اچھا، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگے، اتنی گرم بھی نہ رہنا کہ ابراہیم علیہ السلام کو گرمی محسوس ہو۔ کچھ دنوں کے لیے ہمارا مہمان تمہارے پاس آ رہا ہے، اس کے لیے امن اور سلامتی والی بن جا۔ وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، ابراہیم جب تمہارے اندر داخل ہو تو اسے یہ محسوس ہی نہ ہو، اسے آگ کی تپش لگنا تو دور کی بات، ابراہیم علیہ السلام کے کسی بال کو بھی آگ تمہاری تپش نہیں لگنی چاہیے۔ یہ ہے اللہ کی چال۔ اللہ نے بچا لیا ابراہیم علیہ السلام کو، اور لمبے عرصے تک آگ جلتی رہی۔ اس کے بعد جب آگ بجھی، دیکھا کہ اب تو نام و نشان بھی نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین نے اسی آگ سے ابراہیم علیہ السلام کو زندہ اور سلامت نکالا، اور پھر جن کی غیرت زندہ تھی اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا کہ چند ایک لوگ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے باوجود اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے۔ تو مجھے بتائیں، یہ کم آزمائش ہے کہ کسی زندہ انسان کو آگ میں ڈال دیا جائے؟ اس امتحان سے بھی گزرے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ پھر ایسے انسان کو اللہ اپنا دوست نہ بنائے گا تو کیا بنائے گا؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو ابراہیم نے جتنے امتحانات دیے سب کے اندر پاس ہوئے، اتنے پاس ہوئے کہ انعام کے طور پر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا۔ اور جس کا دوست اللہ ہو، بھلا بتائیں تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں پھر اسے نقصان پہنچا سکتا؟ یہی ابراہیم علیہ السلام ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اولاد نہیں دی۔ کیا نہیں دی؟ اولاد۔ لمبا عرصہ گزر گیا۔ ہمارے ہاں آج یہ ہوتا ہے، شادی ہو جائے، شادی کے 1 سال بعد 1.5 سال بعد اولاد نہ ہو تو بہت ساری چپکلشیں دل کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پتنی عورت میں مسئلہ ہے، اولاد نہیں ہو رہی، پتنی مرد میں کوئی پرابلم ہے، اولاد نہیں ہو رہی، سال گزر گیا ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں ہے، 1.5 سال گزر گیا کوئی معاملہ نظر نہیں آ رہا، 2 سال ہو گئے، پھر آخر کار چڑچڑا پن شروع ہو جاتا ہے۔ مرد عورت کو تانے دیتا ہے تمہارے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہے، عورت مرد کو تانے دیتی ہے تمہارے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہے۔ غیرت کسی کو نہیں آ رہی ہوتی کہ نہ میرے اندر ڈیفیکٹ ہے نہ تمہارے اندر ڈیفیکٹ ہے، اللہ نہیں دینا چاہتا تو کس کی بس کی بات؟ صرف اسی کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے جس کے دل میں ایمان زندہ ہوتا ہے۔
ورنہ عورت ہے تو اس کی ساس، اس کی سہیلیاں، اس کی اڑوس پڑوس کی رہنے والی عورتیں وہ اس کو کچوکے لگانا شروع کر دیں گی، تو کوئی فلاں کر لے، یہ کر لے، وہ کر لے، یہ دھاگا باندھ لے، فلاں جگہ پر ماتھا ٹیکا، فلاں جگہ پر چڑھاوا چڑھا دے، فلاں کی منت مان لے، فلاں جگہ پر چلی جا، بیری کا درخت ہے نیچے جھولی بچھا لینا، بیر گرے گا تو بیٹا ملے گا، پتا گرے گا تو بیٹی تو ملے گی۔ یہ لوگ آج بھی موجود ہیں۔ اور ایک یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اتنے برگزیدہ پیغمبر ہیں کہ اللہ فرماتا انہ کان ابراہیم صدیقا، ابراہیم سچے پیغمبر تھے، اتنے سچے کہ سچوں کے تصدیق کرنے والے ان کے باپ تھے ابراہیم علیہ السلام، اتنے سچے تھے کہ سچائی کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سچائی کی اگر کہیں آ کر اینڈ ہوتا ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے۔ اس پیغمبر کو اللہ نے اولاد نہیں دی۔ مجھے بتائیں اللہ نے اتنا عرصہ اولاد نہیں دی، ابراہیم علیہ السلام اس وقت کی بڑی بڑی درگاہوں میں سے کس درگاہ پر گئے تھے؟ یہ میرا پیغام ہے میری ہر اس بہن کے لیے، ہر اس بھائی کے لیے، کہ اگر اللہ نے آپ لوگوں کو اولاد نہیں دی تو اسی طرح مانگیے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے مانگا، ربی حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ کیا عطا فرما؟ نیک اولاد عطا فرما۔ اس طرح مانگیے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مانگا، ربی لا تذرنی فردا، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، مجھے اکیلا نہ چھوڑنا۔ یہی الفاظ زکریا علیہ السلام کے ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، ایسا نہ ہو میرے جانے کے بعد تیری توحید کا نام لینے والا بھی کوئی نہ ہو۔ اس طرح مانگیے نا، اور دل کے اندر یہ ایمان پکا ہو کہ ظاہری طور پر ایک بڑی آفت تمہارے اوپر آنے والی ہو، لیکن تمہارے رب نے تمہیں محفوظ رکھنا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، وہ آفت تو کیا اس جیسی سینکڑوں آفتیں آ جائیں آپ کا ایک بال بھی بانکا نہیں کر سکتی۔ اور نماز کے بعد ہم ایک دعا پڑھا کرتے ہیں، اگر آپ میں سے کسی کو آتی ہو تو یہ دیکھیے 5ویں نمبر کی لائن، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد مانگا کرتے تھے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ نیچے لکھا ہوا ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ جسے تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ کیا؟ تو جو کچھ جس کو دینا چاہے، اس میں کوئی ایسا معنی نہیں ہے کہ جس کو تو بیٹا دینا چاہے بیٹی دے سکتے، کوئی اور دے دے گا، تو بیٹی نہیں دے گا تو بیٹی کوئی اور دے دے گا، تو رزق نہیں دے گا تو کہیں سے آ جائے گا، نہیں۔ اللہم لا مانع، اے اللہ جو کچھ تو کسی کو دینا چاہے کوئی منع نہیں کر سکتا، لما اعطیت، جس کو تو دینا چاہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، ولا موتیا، اور کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، لما مناتا، جس کے لیے تو دروازہ بند کر دے، جس کے لیے تو دروازہ بند کر دے اس کو کوئی کچھ نہیں دے سکتا، جس کو تو دینا چاہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، جب تیری ذات سامنے آ جائے دنیا جہان کی طاقتیں مل کر کچھ نہیں کر سکتے تیرے ذات کے مقابلے میں۔ یہ وہ دعا ہے جو میرے پیغمبر ہر نماز کے بعد مانگا کرتے تھے۔ آپ میں سے کس کس کو آتی ہے یہ دعا؟ اپنے گھر والوں کو سکھائیے کہ اولاد پیدا نہیں ہو رہی تو اللہ سے یوں مانگیے، گھر میں رزق کی تنگی ہے، پریشانی ہے تو اللہ سے یوں مانگیے، پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی بیماری ہے، اللہ سے یوں مانگیے، جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، جس طرح انبیاء علیہ السلام مانگا کرتے تھے۔ میں آپ کو ایک دعا کا ترجمہ بتاتا ہوں، اگر آپ لوگوں کو وہ دعا عربی میں یاد نہ ہو سکے تو ترجمہ یاد کر لو اس دعا کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ
میں تجھ سے ہر اس خیر کا بھلائی کا سوال کرتا ہوں جو خیر اور بھلائی تجھ سے تیرے نیک بندوں نے مانگی. کیا لفظ ہے؟ اے اللہ میں تجھ سے ہر اس خیر اور بھلائی کا سوال کرتا ہوں جو خیر اور بھلائی تجھ سے تیرے نیک بندوں نے مانگی، اور ویسے ہی مانگتا ہوں جیسے انہوں نے مانگی. انہوں نے کیسے مانگی؟ کہ دے دے گا تو دے دے گا، نہیں دے گا تو جان چھوٹی. ہماری دعا تو اسی طرح ہوتی ہے نا. یار بڑی دعائیں کی ہیں مولوی صاحب، بڑے وظیفے پڑھے ہیں، کسی نے کہا یہ آیت پڑھو، کسی نے کہا یہ آیت پڑھو، کسی نے کہا یہ آیت پڑھو، کسی نے یہ وظیفہ بتایا، کسی نے یہ بتایا، کسی نے یہ بتایا، سارے کر کے دیکھ لیے، کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور اللہ کے بندو، اللہ کا کلام بھی کبھی آزمانے کے لیے ہوتا ہے. اللہ سے جب مانگا جاتا ہے مکمل یقین کے ساتھ مانگا جاتا ہے، اللہ تب دیتا ہے. ہم نے آزما لیے کچھ نہیں ملا، اللہ کے کلام کو آزمانے والی شے نہیں ہے. اس طرح مانگو جس طرح اللہ کے نیک بندوں نے مانگا. اللہ کے نیک بندوں نے کس طرح مانگا؟ کہ اللہ کے ساتھ مکمل یقین کے ساتھ اعتقاد رکھتے ہوئے مانگا، اور پھر اس کے کسی حکم کی نافرمانی بھی نہیں کی. نماز ہم نہیں پڑھتے، قرآن ہم نہیں پڑھتے، ذکر و اذکار ہم نہیں کرتے، شرک و بدعت سے ہم لوگ نہیں بچتے، حلال ہم لوگ نہیں کھاتے، پھر کہتے ہیں بڑی دعائیں کر لی اللہ قبول نہیں کرتا. تو انبیاء نے، نیک لوگوں نے اللہ سے اس طرح نہیں مانگا. ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ایسا نہیں تھا جیسا ہمارا ہے. اس وجہ سے یہ بیماریاں آتی ہیں ہمارے اوپر. تو کیا دعا کے الفاظ ہیں؟ اے اللہ میں تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے تیرے نیک بندوں نے مانگا، اور ویسے کرتا ہوں سوال جیسے انہوں نے کیا. اور اے اللہ میں تجھ سے ہر اس برائی سے، شر سے پناہ مانگتا ہوں جس چیز سے پناہ تیرے نیک بندوں نے مانگی. عربی نہیں آتی تو کم از کم یہ الفاظ تو یاد کر لو اپنی زبان میں. وہ خیر مانگتا ہوں جو تیرے نیک بندوں نے مانگی، اور ویسے ہی مانگتا ہوں جیسے انہوں نے مانگی. اور ہر اس شر برائی سے پناہ مانگتا ہوں جن سے تیرے نیک بندوں نے پناہ مانگی، ویسے ہی مانگتا ہوں جیسے انہوں نے مانگی. کبھی اللہ کے ساتھ یہ تعلق جوڑ کے دیکھیے. اللہ کی قسم آپ سوئے ہوئے بھی ہوں گے، دشمن آپ کے سرانے کے اوپر کھڑے ہو کر آپ کی کن پٹی پہ اسلحہ رکھ کر بھی آپ کا بال باںکا نہیں کر سکے گا جب آپ اپنے آپ کو اس طرح اللہ کے سپرد کر دیں گے. اور جب یہ ہو کہ بغل میں چھری منہ میں رام رام، پھر کچھ نہیں ہونے والا. کہ اللہ اللہ بھی کر رہے ہوں اور اللہ کے ساتھ دشمنی بھی رکھے ہوئے ہوں، تو پھر اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے بے پرواہ ہو جاتا ہے. اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی فکر پریشانی نہیں ہوتی، اور اللہ کو تو ویسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑی آزمائشوں سے گزارا، بڑی پریشانیوں سے گزارا، چیک کیا، ایک ایک لمحہ دیکھا ابراہیم علیہ السلام کا. اللہ کے جلال اور اس کی عزت کی قسم ہے کسی مقام پر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ڈگمگاتے ہوئے نہیں دیکھا. جب نہیں دیکھا ایسی حالت میں تو فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا. تو اگر ہمارے اندر تھوڑی سی غیرت اور حیا پیدا ہو جائے، ایمان ہمارے دلوں میں زندہ ہو جائے، تو یہ مشکلات کوئی مشکلات نہیں ہے. اللہ کی رحمت کا تو کچھ مقابلہ ہی نہیں ہے، بشرط ہے کہ ہمارے اندر ایمان زندہ ہو جائے، غیرت زندہ ہو جائے، اور ہمارے اندر اللہ کی توحید کی ایسی غیرت آ جائے کہ ہم برائی کو بالکل برداشت کرنے والے نہ ہوں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں. اللہ ایسی ایسی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے ہمیں نکال دے گا جن کے متعلق ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اور ایسی ایسی جگہوں سے اللہ رب العالمین ہمارے لیے خوشحالیاں پیدا فرما دے گا جو ہمارے سوچ و بچار سے بھی باہر ہوں گی. اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کی غیرت نصیب فرمائے، توحید کی غیرت نصیب فرمائے، حیا اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.